السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اور ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں اس مشکل سے کیوں نہیں نکالتا۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے تو وہی حال ہوگا جو آج ہر ایک مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ جب کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ آپ اس بیک گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ میرا حال، میرے ماضی اور میرا مستقبل وہ سنوارنے والا میرا اللہ ہے۔ میرے آج کے دن کا، میرے کل آنے والے دن کا مالک اللہ ہے۔ وہی میری مدد کرے گا اور وہی مجھے ہر مشکل سے نکالے گا، وہی میرا مشکل کشا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ہر ایک تکلیف اور مصیبت میں اور ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کی مدد کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پھر اسی کی عبادت ہی کریں گے اور اسی سے ہی مدد مانگیں گے، کیونکہ ایک انٹیٹی جو اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل ہے، تو پھر میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ تو میں اسی کی عبادت کروں گا اور ایسے کام کروں گا جن کاموں کے بیسس پر میں اس سے مدد مانگوں گا۔ اچھا، ابھی تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت کرتے ہیں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کہ میں ہر ایک بات اسی کی مانوں گا، جس طرح اس کا حکم ہوگا وہی میں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں عبادت۔ عبادت یہ میں نماز بھی آتا ہے آپ کو، نماز اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، زکوٰۃ مال آپ کس طرح خرچ کریں گے ایک طریقہ بتایا ہے، عبادت ہے۔ جہاد ایک عبادت ہے، کس طرح آپ کریں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہا ہے، اگر آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ایک عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں ایک عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے اولاد بیوی بچوں کے ساتھ نیک رویہ رکھتے ہیں، والدین رشتہ داروں کے ساتھ، تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر تھا، جیسے بنور لکی، چلے نام نہیں لیتے، لیکن وہاں پر لوگ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن وہ عبادت گزار بھی صرف نماز، حج میں، ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے تھے، تسبیح میں، لیکن ان میں اور بہت سی برائیاں تھی، اور ظلم کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ تو جب آپ اللہ کی بات نہیں مانتے، اطمین آپ اس کی عبادت نہیں کرے، آپ اس کی بات کو نہیں مان رہے۔ جب آپ اس کے بات کو نہیں مان رہے تو پھر وہ آپ کی مدد کس طرح کرے گا؟ آپ تو اس کی بات ہی نہیں مانتے، آپ تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ دوسرا، ایک فوجی ہے، فوجی آپریشن پہ گیا ہے، لیکن سامنے اس کے عورتیں، بچے اور معصوم لوگ ہیں، لیکن اس کا افسر اسے آرڈر دیتا ہے کہ ان سب کو مارو۔ ابھی یہاں پر یہ اگر اس کی نہیں مانتا تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ نہ مجھے پروموشن ملے گا، نہ مجھے گاڑی ملے گی، نہ مجھے بیجز ملیں گے، اور اس کا یہ یقین ہے کہ اس کے مستقبل اور حال کا ذمہ دار یہ اس کا افسر ہے، اور اسی لالچ کی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے،
وہ ان پر گولیاں چلاتا ہے اور معصوم لوگوں کو مارتا ہے۔ ابھی اگر آپ اس بندے کو دیکھیں تو یہ بندہ پھر اللہ سے کس طرح مدد ڈیمانڈ کرے گا، کس طرح مدد مانگے گا، اور اللہ مشکل میں اس کی کس طرح مشکل کشا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پولیس والا ہے، اس کا افسر اسے کہتا ہے کہ لوگوں سے بتا لو، لوگ اگر جرائم پیشہ لوگ جرائم کرتے رہیں، آپ اس سے پیسے لیں، مجھے بھی دے اور آپ خود بھی لیں۔ اٹ مین یہ اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر میں اپنے افسر کی بات نہیں مانوں گا تو میری پریزنٹ اور میری فیوچر تباہ ہو جائے گی۔ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ اپنے آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی کی عبادت کر رہا ہے۔ فوجی اپنے کرنل یا جنرل کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک عام بندہ جو نوکر پیشہ بندہ ہے، ملازمت پیشہ بندہ ہے، وہ اپنے افسر کی ہر ایک غلط بات کو مانتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر اسے مشکل میں نہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور نہ اللہ مشکل کشا اس کا ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہم جب کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، تو ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم تو عبادت انسانوں کی کر رہے ہیں، اللہ کی نہیں کر رہے۔ جاگ جائیں، ہر ایک کام آپ کا اللہ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے قانون کے حد سے نہ نکلے، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ ہمارا لیٹ سپوز ایک پولیس والا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اپنے آفیسر کے کہنے پر، تو اسے ترقی مل جاتی ہے۔ اسے ایک کامیابی تو مل گئی، وہ کیا ہے؟ ترقی۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اسے بہت ساری ناکامیابی اس کے نصیب میں لکھتی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو محسوس نہیں کرتا، اور وہ اپنی ترقی کے نشے میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی قسمت میں اللہ نے جو ناکامیاں لکھی ہوتی ہے، مثلاً اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے ان ٹرم آف شوگر یا بلڈ پریشر، اس کی بیوی کو بیماری لگ جاتی ہے ان ٹرم آف کینسر، لیٹ سپوز اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ غلط کام کرتے پکڑی جاتی ہے اور عذاب، اس کے بچے اور بچیاں اس کے بہت سے باتوں کو اگنور کریں گے، نہیں مانیں گے، غلط کاموں میں ملوث ہو جائیں گے، الگ بات۔ اس کا پیسہ ہی سم ٹائم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے کہ میں اس پیسے کو، حرام کا پیسہ ہے، کہاں پر رکھوں کہاں پر نہ رکھوں، یہ ٹینشن اسے ہر ٹائم رہتی ہے، حکومت مجھے نہ پکڑے، نیب نہ پکڑے، یہ مسئلے اسے ہوتے ہیں، یہ پریشانیاں اسے ہوتی ہیں۔ اس کا پیسہ بھی جو وہ سوچ رہا ہے اس کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، یہ الگ عذاب، الگ ناکامیاں۔ آپ اگر سوچیں جو بندہ اللہ کے قانون کے مطابق اور اللہ کے قانون کے مخالف اگر اسے کوئی ترقی یا کامیابی ملتی ہے، وہ اللہ اسے اس چیز میں، اس برائی میں انوالو کر لیتا ہے، لیکن اس ایک کامیابی کی وجہ سے ہم یہ ہزاروں ناکامیاں جو ہماری قسمت میں لکھ دی جاتی ہے، ہم وہ نہیں دیکھتے۔ برائے مہربانی اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کو اگر ایک کامیابی غلط طریقے سے ملی ہے، اس میں نقصان آپ کو کتنے پہنچے ہیں، اپنے بچوں کو دے کے، اپنی بیوی کو دے کے، اپنے رشتہ داروں کو دے کے، اپنی صحت کو دے کے، اور خود فیصلہ کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر ایک کام،
ہر ایک عبادت، ہر ایک کام، ہر ایک عبادت اللہ کے لیے کیا کریں، اور پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اسی سے مدد مانگیں گے، اور وہ پھر ایسا مشکل کشا ہے کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ سوال آخر میں پھر، کیا آپ کا یقین ہے اللہ پر ہے، یا جنرل، کرنل، آئی جی یا جج صاحب پر ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں، اپنے گریبان میں خود جھانکیں، آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ والسلام۔